طبع فکر کے بڑے مفتی صاحب سے میری ملاقات راولپنڈی میں ہوئی. ہاں جی. اور ان کے ساتھ ایک نشست ہماری تھی. وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں آپ کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں نقل کفر نباشت والا سٹیٹمنٹ صادق نہیں بیٹھتا ہے. وہاں انجینئر صاحب اپنی بات کر رہے ہیں اور اپنی بات کرتے ہوئے کرسچنس کو لے آئے. اوکے, ان کی تو عادت ہے. ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ جس مفتی کا آپ نے ذکر کیا ہے اس پہ خود 295A لگی ہوئی ہے, اس کا ٹرائل ہو رہا ہے کئی سالوں سے جی, جس میں اس نے ایک صحابی کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ صحابی پہ لعنت ہو, اس نے خود لعنت بھیجی ہوئی ہے. تم نام صحابہ کا لے کر اس لعنتی کتے یزید عمر بن العاص, اس کے بعد میں نے رجوع کر لیا. اب سبقت لسانی ہوئی. مجھے بتائیے 12 بجے 2 بجے میں نے ویڈیو بنا دی. جی میں آپ بولتا ہوں, مجھے بتائیے کیا پاکستان میں جو توہین مذہب کے قوانین ہیں 295A B C ان پہ رجوع کرنے سے اس کی سزا ٹل جاتی ہے؟ میں آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ جو انہوں نے توبہ کی ہے وہ توبہ قبول نہیں ہے, اس لیے کہ پاکستان کے قانون میں توبہ نہیں ہے. وہ جو توبہ ہے ان کی پاکستان کے قانون کے تحت غیر قانونی توبہ ہے, اسلام کی روح سے درست ہے لیکن اسلام کو تو یہ مانتے ہی کوئی نہیں ہے نا, لوگ بھی توبہ کے قائل نہیں ہیں. ان میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خلاف اتنی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی کہ یہ کہتا ہے کہ توبہ کی شک شامل کرو, میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, یہ قائل ہی نہیں ہے. یہ تو جب میرے اوپر لگ گئی نا تو پھر انہوں نے کہا جی ہم تو توبہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتا. 295A اس کے اوپر لگی ہوئی ہے, اس نے سیدنا عمر ابن عاص پہ نام لے کے لعنت بھیجی ہوئی ہے خود. یزید عمر بن العاص, اور بعد میں اس نے کہا کہ میں نے عمر ابن عاص نہیں عمر بن سعد کہنا تھا. میرے منہ سے عمر بن سعد کی جگہ عمر بن العاص نکلا. سبقت لسانی یار سبقت لسانی ہے, اس سے متعلق کیا کہا آپ نے؟ میرے سبقت لسانی ہوئی نہیں ہوتی ہے. عمر بن سعد ہوتا تو میں مان لیتا, عمر بن سعد اور عمر بن عاص میں زمین و اسمان کا فرق پتہ نہیں چلا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو پتہ چل گیا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پتہ چلا. یہ ویڈیو اس نے ساری ریٹریو کر لی تھی, اس کو مجبوراً آنا پڑا, مسئلہ ہی ختم ہے. یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے نا, اسے کہے کہ اسلامی نظر آتی کونسل جو ان فرقوں کی ہے نا, جس میں 10 بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے فرقے کے اور 10 باقی سارے ملا کے ہیں, نظر آتی کونسل میں یہ اپنا کیس بھیجے کہ میں نے حضرت عمر بن عاص پہ نعوذ باللہ لعنت کی ہے لیکن میں نے توبہ کر دی ہے, بتائیں میری سزا کیا ہے. وہ لکھیں گے 10 سال قید ہے آپ کی سزا, بھیجے نظر آتی کونسل کو, پھر ہم کرتے ہیں. پھر میں نے تو اپنے وکیلوں کو ٹاسک دے دیا کہ جتنے یہ اس طرح کے مفتی ہیں نا جو شرارت کر رہے ہیں, ان سب کے اوپر جو ہے نا ہم ان کے کیسز کو پھر اس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. ہم پہنچیں گے NCCIA میں, کہیں گے ان کو فارورڈ کریں ذرا وہاں پہ. جی بالکل ڈیسائیڈ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اخلاق کی زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی. ابھی اسی کی آپ جو بات کر رہے ہیں, اس نے جوڈیشری کے بارے میں ایسی پریس کانفرنس کی ہے کہ اس کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے, کیونکہ اس نے ہائی کورٹ کے اوپر بات کی ہے کہ اس کے اوپر جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ اگر انہوں نے قانونی کھیلنا ہے نا تو پھر یہ جتنے آپ کو باہر نظر آ رہے ہیں نا کچھ عرصے بعد اندر نظر آئیں گے, جو کہ کراچی کے ایک مفتی صاحب نے کہا تھا کچھ عرصے بعد سارے ایک ایک کر کے اندر ہوں گے, اگر یہی انہوں نے کھیلنا ہے. اور اگر یہ اپنی حرکتیں درست نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی قانونی راستہ اختیار کریں گے. اور میرے پاس تو ریفرنس بھی ان سے زیادہ ہے ان کے بارے میں, اور کمپیٹنسی بھی زیادہ ہے, اور میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا کہ ریاست نہ لگام دے. میری ویڈیو اس کو لگام دے دے گی کہ تمہارا جو یہ 295A کا کیس چل رہا ہے نا, اس کو اگر میں نے ٹیک اوور کیا اور میں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ اسلامی نظر آتی کونسل کو چلا جائے, تو نظر آتی کونسل میں کسی ایک بندے نے بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہے, اس کے خلاف فتویٰ جانا ہے.